السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ آپ نے حضرت اویس قرنی کا نام سنا ہوگا۔ تاریخ میں یہ بہت بڑی شخصیت ہیں اور بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ جانتے ہیں آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی قدس سرہ استاذ الفقہا کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ استاذ الفقہا جناب اویس قرنی کے بارے میں ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یکفی فی جلالت الرجل وعظمتہ شہادت الشیخ انہ من الابدال۔ کہا اویس قرنی کی جلالت و عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ شیخ طوسی جیسی شخصیت نے انہیں ابدال میں سے قرار دیا ہے۔ اور ان کو قرنی کہنے کی وجہ تاریخ نے 3 وجوہات لکھی ہیں کہ حضرت اویس کو قرنی کیوں کہا جاتا تھا۔ پہلی وجہ تاریخ نے یہ لکھی ہے کہ طائف اور نجد کے درمیان ایک علاقہ تھا جس کو قرن المنازل کہتے ہیں، تو حضرت اویس کا تعلق اس علاقے سے تھا، تو اس وجہ سے ان کو قرنی کہا جاتا تھا۔ جبکہ دوسری وجہ تاریخ نے قرنی کی یہ لکھی ہے کہ یمن کے ایک قبیلے کا نام بنی قرن تھا، اس وجہ سے چونکہ حضرت اویس کا تعلق بھی بنی قرن سے تھا تو اس وجہ سے ان کو اویس قرنی کہا جاتا تھا۔ اور تیسری وجہ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یمن کے احیاء میں سے ایک حی کا نام قرن الشمس تھا اور حضرت اویس کا تعلق اسی قرن سے تھا، تو اس وجہ سے ان کو قرنی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ مقدمتاً بحث کی ہے، اصل جو نقطہ بتانے لگا ہوں کہ حضرت اویس قرنی نے ماں کی کس قدر خدمت کی اور اللہ نے انہیں کیا انعام عطا کیا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو بلند تر صلوات پڑھیں۔ حضرت اویس قرنی ماں کی خدمت کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ماں سے اجازت مانگی کہ اے اماں جان مجھے اجازت دیں میں خاتم الانبیاء رسول اسلام کی زیارت کر کے آ جاؤں۔ ماں نے کہا بیٹا میں اجازت دیتی ہوں مگر میری ایک شرط ہے۔ کہا اماں جان آپ کی کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ آپ کو ظہر گزارنے کے فوراً بعد واپس آنا ہوگا۔ حضرت اویس قرنی یمن سے چلے، مدینہ پہنچے، مگر اتفاق سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے۔ رہے ظہر ہو گئی، پیغمبر اسلام تشریف نہیں لائے، یہ فوراً ظہر کے بعد واپس آ گیا۔ ماں کی خدمت میں مشغول ہو گیا اور ادھر سے جب رسالت مآب مدینہ میں اپنے گھر کے پاس پہنچے تو جو جملے تاریخ نے لکھے ہیں دوستان وہ بتانے لگا ہوں۔ جو ہی مدینہ میں اپنے گھر کے قریب پہنچے تو فرمایا اے مدینہ والو آج میرے گھر میں نور کیسا ہے؟ کہا اللہ کے رسول اونٹ پہ ایک سوار ہو کے آیا تھا اور کہتا تھا میں نے رسول کی زیارت کرنی ہے، آپ موجود نہیں تھے اور وہ چلا گیا۔ کہا کیا نام بتاتا تھا؟ کہا اویس قرنی بتاتا تھا۔ کہا یہ اویس قرنی کا نور ہے جس نے مجھ محمد کے گھر کو منور کیا ہوا ہے۔
اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ فرمایا کرتے تھے، قرن کی طرف منہ کر کے، یمن کے احیاء میں سے ایک ہی تھا نا، تو اس علاقے کی طرف منہ کر کے ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، تفوح روائح الجنہ من قبل القرن، کہ جنت کی ہوا قرن کی طرف سے آتی ہے۔ اور بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، انی اشم رائحۃ الرحمن من قبل القرن، کہ قرن کی طرف سے میں رحمان کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ تو یہ اویس قرنی ہیں، اور یہ عام شخصیت نہیں ہیں، بامعرفت شخصیت ہیں، مگر شہرت ان کی ہے کہ ماں کی خدمت کرتے رہے۔ ایک دفعہ رسول اسلام کی محفل لگی ہوئی ہے، سب اصحاب موجود ہیں، اور رسول نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، یہ اجابت کی گھڑی ہے، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگ لو۔ رسول کے صحابی اللہ سے مانگتے رہے، پھر اچانک رسالت مآب نے ایک جملہ فرمایا کاش آج اویس ہوتا، وہ بھی اس اجابت کی گھڑی میں میرے سامنے دعا کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا۔ مورخین نے لکھا زمانہ گزرتا گیا، جو اصحاب رسول کی محفل میں موجود تھے ان کو بعد میں جب اویس قرنی ملے تو انہوں نے سوال کیا، اویس قرنی، اگر تم رسالت مآب کی محفل میں ہوتے تو تم کیا دعا مانگتے؟ تو اس وقت اویس قرنی نے کہا، میں یہ دعا مانگتا، اللہم ابق لنا ھذا النبی الی آخر الدہر، اے اللہ ہمارے لیے اس نبی کو آخر دہر تک باقی رکھ۔ یہ اویس قرنی تھے، اور ان کو یہ سعادت ملی ہے جنگ صفین میں، امیر المومنین کی قدموں میں شہید ہوئے ہیں، ابھی شام میں روضہ ہے۔ تو یہ ماں کی خدمت کا صلہ ہے۔